السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے نورانی قاعدے کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ نورانی قاعدے کا پہلا سبق ہے جس میں ہم لوگ تختی نمبر 1 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1، مفردات یعنی الگ الگ حروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ الف با کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی بھیگے ہوئے حصے کو جوڑ دینا چاہیے، ٹچ کرنے سے با نکلتا ہے۔ با، تا، سا۔ سا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرنے سے سا نکلتا ہے۔ سا۔ جیم۔ ح۔ ح کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ح کو حلق کے پاس آواز کو دبانے سے ح نکلتا ہے۔ ح۔ 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 خ۔ دال۔ ذال۔ ذال کو پڑھتے وقت بھی زبان اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرنا چاہیے۔ ذال۔ را۔ را کو پڑھتے وقت آواز موٹی ہونی چاہیے۔ زا۔ سین۔ شین۔ صاد۔ ضاد۔ طا۔ یہاں پر تا ہے، یہاں پر طا ہے۔ فرق یہ ہے، یہ والی جب ہم تا پڑھیں گے تو اس کو بالکل باریک پڑھنا چاہیے، اور یہ والی طا پڑھیں گے تو زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو ٹچ کر کے تھوڑی آواز موٹی ہونی چاہیے۔ طا۔ ظا۔ یہاں پر ذال ہے، سا ہے۔ وا پڑھتے وقت آواز اس سے بھی نہیں ملنا چاہیے، آواز سا سے بھی نہیں ملنا چاہیے، بلکہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے ساتھ جوڑ کر موٹی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ وا۔ عین۔ عین کو حلق کے پاس درمیان کا جو حصہ ہے حلق کا، وہاں سے نکالنا چاہیے۔ جہاں سے ہا نکلا ہے وہیں سے عین نکلتا ہے۔ عین۔ غین۔ فا۔ قاف۔ کاف۔ قاف اور کاف میں فرق اس چیز کا ہے، قاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام۔ میم۔ نون۔ واو۔ ہا۔ حمزہ۔ یا۔ یا۔ امتحان۔ تا۔ طا۔ سا۔ سین۔ شین۔ صاد۔ حاء۔ ہاء۔ خاء۔ قاف۔ ذال۔ زاء۔
زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا تا میم لام دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حروف، جوائنٹ لیٹرز کو مرکبات کہتے ہیں۔ جب الف سے لے کر یا تک جتنے حروف آئے ہیں ان حروف کو جب ہم کسی اور حرف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ان کے لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل جائے گا، وہ یہاں پر ہم لوگ سمجھیں گے۔ الف کو لکھنے کے دو طریقے ہیں، الف کو ایسے بھی لکھیں گے، الف کو ایسے بھی لکھیں گے۔ الف اور لام دونوں لکھنے کے طریقے کے اعتبار سے سیم نظر آتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن آسان طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ الف نیچے کی طرف سے ہمیشہ رائٹ سائڈ کی طرف ٹرن ہوتا ہے اور لام ہمیشہ نیچے سے لیفٹ سائڈ کی طرف ٹرن ہوتا ہے۔ جب الف رائٹ سائڈ کی جب کوئی لکیر رائٹ سائڈ کی طرف جا رہی ہے نیچے سے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ الف ہے، اور جو لکیر نیچے سے لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لام ہے۔ دوسرا لیٹر ہے با۔ با نون، دونوں کی شکل سیم ہے، بس نقطے کا فرق ہے۔ اگر نقطہ نیچے آ گیا تو با ہے، وہی نقطہ اگر اوپر آ جائے گا تو وہ نون بن جائے گا۔ تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ با کو ایک نقطہ ہے اور وہ نیچے ہے، جب بھی نیچے نقطہ آئے گا تو وہ با ہوگا۔ تاکہ دو نقطے ہیں، کسی بھی شکل پر اگر دو نقطے آ جائیں گے تو وہ تا بن جائے گی، جیسا کہ با والی شکل پہ دو نقطے آ گئے تو تا بن گئے، ویسے ہی ہا والی دو شکلوں پہ دو نقطے آ گئے تو تا بن گئی۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر جب دو نقطے آئیں گے تو یہ تا ہوگی۔ جیم، جیم ہا خا تینوں کو ایک ہی شکل میں لکھیں گے، بس نیچے اگر نقطہ آ گیا تو وہ جیم ہوگا، اگر نقطہ نہیں ہے پوری شکل خالی ہے تو وہ ہا بن جائے گا، ویسے ہی اگر یہی نقطہ اوپر آ جائے گا تو یہ خا بن جائے گا۔ دال اور ذال دونوں کے لیے ایک ہی شکل استعمال ہوتی ہے، اگر نقطہ نہیں ہے تو وہ دال ہے، اگر اس کے اوپر نقطہ آ جائے تو وہ ذال بن جائے گا۔ ایسے ہی عین اور غین جب اس کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے، جب عین اور جب اس کے اوپر نقطہ آ جائے گا تو یہ غین بن جائے گا، اگر نقطہ نہیں ہے تو عین ہے۔ ایسے ہی فا کی یہ دو شکلیں ہیں، فا فا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک نقطہ ہے، اگر سیم یہی شکل پر دو نقطے آ جائیں گے تو یہ قوف بن جائے گا۔ کاف کو ایسے بھی لکھیں گے، ایسے بھی لکھیں گے، ایسے بھی لکھیں گے، کسی بھی حرف کی شکل پر اگر یہ والے نشان آ جائیں گے، تینوں میں سے کوئی بھی ایک نشان، تو وہ حرف کاف بن جائے گا۔ لام نیچے سے جب لیفٹ سائڈ کی طرف لکیر ٹرن ہو رہی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لام ہے۔ لام کو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ میم ایسے بھی لکھیں گے، جب میم کو کسی اور حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو ایسا بھی لکھا جائے گا۔ نون کی دو شکلیں ہیں، نون کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ ہا کی یہ تین شکلیں ہیں، اور کسی بھی شکل پر اگر چھوٹا سا حمزہ آ جائے تو وہ حمزہ ہے، اور اگر نیچے دو نقطے آ جائے تو وہ یا ہے۔ اوپر دو نقطے آ جائیں گے تو تا ہوگا، اور نیچے دو نقطے آئیں گے تو یا ہوگا۔ محترم دوستو، یہ تختی نمبر 1 ہے، اس کی خوب پریکٹس کرنا چاہیے۔ حروف کی ادائیگی جتنی اچھی ہوگی، تجوید میں ہماری مہارت اتنی اچھی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تختی نمبر 2 پڑھیں گے۔